بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پیراسائیکالوجی، مصنف حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ ہم روشنی کھاتے ہیں۔ ہم جب بندے اور خالق کے درمیان تعلق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ دوری اس لیے ہے کہ مادی زندگی کا دار و مدار پابند حواس پر ہے۔ جب پابند حواس پر بندہ تفکر کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی پابند اور مقید رہتی ہے۔ پابند اور مقید سوچ کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی زندگی کا محور مادیت ہے۔ آدمی کی ذہن کا ہر عمل مادے کے خول میں بند ہے۔ مثلاً کھانا پینا، گھر بنانا، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس اختراع کرنا، ایک خاندان میں رہنا، پھر اس خاندان کو چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تقسیم کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی اثر من شمس ہے کہ آدمی مادی زندگی کو اپنے اوپر کتنا مسلط کرے۔ بالآخر اسے مادی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے۔ آدمی کے اوپر جب موت وارد ہو تو مادیت سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کا وجود جس کے سہارے آدمی اس دنیا میں زندگی کو چلاتا ہے اور جس میں آدمی کی تمام دلچسپیاں مرکوز رہتی ہیں، مٹی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر میں جو کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، ان اشیاء کا اگر 2.5 یا 3 کلو فی دن متعین کر لیا جائے تو اس حساب سے آدمی کا جسم نہیں بڑھتا۔ آدمی کا جسم اگر مادی غذاؤں سے پرورش پاتا ہے اور مادہ ہی اس کی زندگی کو نشوونما دیتا ہے تو 30-35 سال کی عمر میں آدمی کا وزن کئی من ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بس ثابت ہوا کہ آدمی جو کچھ کھاتا ہے وہ دراصل روشنی کھاتا ہے۔ یعنی جس طرح آدمی کا مادی وجود یا گوشت پوست کا بنا ہوا آدمی روشنیوں کے اوپر زندہ ہے، اسی طرح گیہوں میں بھی روشنیاں کام کر رہے ہیں۔ براہ راست طرز میں اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ روشنی روشنی کو کھا رہی ہے۔ انسان کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا اصل انسان روشنیوں سے فیڈ ہو رہا ہے اور روشنیوں سے ہی انرجی حاصل کر رہا ہے۔ جس طرح ایک آدمی مرنے کے بعد مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح گیہوں کا ایک دانہ بھی مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن گیہوں کا دانہ روشنیوں کے جس تانے بانے پر قائم ہے وہ روشنیاں موجود رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ٹن خوراک کھانے کے باوجود بھی وزن کئی ٹن نہیں ہوتا۔ روشنیوں کی معین مقدار کسی انسان، کسی حیوان، کسی درخت، کسی پرندے اور کسی گھر کے در و دیوار کی زندگی ہے۔ روشنیوں اور روشنی کے وصف کو تلاش کرنے کے لیے پہلا سبق تقاضے توجہ ہے۔ ارتکاز توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن ہر طرف سے خالی اور یکسو ہو جائے۔ یکسوئی سے مراد دراصل بے خیال ہو جانا ہے۔ بے خیال ہونا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی تشریح کی ضرورت ہو۔ ہر آدمی کے اوپر 24 گھنٹے میں زیادہ نہیں تو چند منٹ کے لیے بے خیال ہونے کی کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے۔ اس کا دماغ تمام وسوسوں اور خیالات سے خالی ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دماغ بند یا معوف ہو گیا، یا کہا جاتا ہے کہ دماغ خالی ہو گیا۔ چونکہ ہم یکسوئی، بے خیالی اور ارتکاز توجہ کی اس کیفیت سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس حالت کو بیماری سمجھتے ہیں۔ انسانی زندگی ہم وقت، ہر آن، ہر دن اور ہر شب 2 رخوں پر چل رہی ہے۔ جب تک زندگی 2 رخوں پر نہیں چلتی، زندگی قائم نہیں رہتی۔ ایک رخ میں آدمی ذہنی مرکزیت سے دور ہوتا ہے اور دوسرے رخ میں آدمی ذہنی مرکزیت سے قریب ہوتا ہے۔ جب ذہنی مرکزیت سے دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر مادیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب کوئی آدمی ذہنی مرکزیت سے قریب ہوتا ہے تو اس کے اوپر روشنیوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں رخ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں اور الگ الگ بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ سفر جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مادی حواس کے اندر رہتے ہوئے بھی روشنیوں کے حواس سے ہم رشتہ ہے، اور روشنیوں کے حواس میں رہتے ہوئے بھی مادیت سے ہم رشتہ ہے۔ الگ الگ سفر کرنے سے منشا یہ ہے کہ آدمی کے اوپر مادیت غالب آ جاتی ہے یا اس کے اوپر روشنی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جس زندگی میں آدمی خالصتاً مادیت میں سفر کرتا ہے وہ زندگی بیداری ہے، اور جس زندگی میں آدمی کے اوپر مادیت کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، اس زندگی کا نام نیند ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آدم ذات کو مادیت کے غلبے سے آزاد کر کے روشنیوں کے اندر سفر کرنے کی دعوت دی جائے۔ اس سفر کے لیے پہلا قدم یا پہلا عمل مراقبہ ہے، جو انسان کو اس راستہ سے روشناس کرتا ہے، جو راستہ مادیت کے غلبے سے آزاد ہے۔ مراقبے کے ذریعے آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیات مرتب کر لیتا ہے
جن کیفیات میں مادے کا غلبہ نہیں ہوتا۔ مثلا جب آدمی سوتا ہے تو پہلا سٹیج یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوتا ہے، پھر یہ دباؤ خمار بن جاتا ہے۔ خمار میں بھی ذرا سی گہرائی پیدا ہوتی ہے تو حواس ٹوٹنے لگتے ہیں۔ جب حواس کی شکست و ریخت شروع ہوتی ہے تو آنکھوں میں پتلیوں کی حرکت ساکت ہو جاتی ہے، اور آنکھوں میں پتلیوں کی حرکت کا ساکت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان بیداری کے حواس سے نکل کر نیند کے حواس میں منتقل ہو گیا۔